دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے یہاں عام طور پر صفوں کے اندر کرسیاں رکھنے کا رواج ہے۔ اچھا، چونکہ یہ بات تو مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں، حاضرین بھی جانتے ہیں، ہم باقاعدہ نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، یہاں ہم نماز سیکھ رہے ہیں، اور اس کا انداز، صفیں درست کرنے کا انداز سب صحیح کرنی ہے تو سب بنانی بھی پڑے گی، اور سب کے لوازمات دیکھنے ہیں تو اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ۔ نمازی جو کرسی پر بیٹھتے ہیں وہ عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ نمازی ہوتا ہے جو سجدہ نہیں کر سکتا، مثلا اللہ تعالی ہمارے دونوں اسلامی بھائیوں کو عافیت میں رکھے، ہم نے سمجھانے کے لیے دونوں کو رکھا ہے۔ اب فرض کیجئے ہمارے یہ اسلامی بھائی سجدہ تو کر سکتے ہیں، قیام نہیں کر سکتے، یہ اسلامی بھائی قیام کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہ سمجھے جو نہ سجدہ کر سکتا ہے نہ قیام، یعنی نمازی آپ سمجھ لیں تین طرح کے ہو گئے۔ ایک وہ کہ سجدہ کر سکتا ہے اور قیام نہیں کر سکتا یا کم کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ جو سجدہ نہیں کر سکتا، قیام کر سکتا ہے۔ قیام کس کو کہتے ہیں؟ قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو۔ ایک وہ نمازی کھڑا تو ہو سکتا ہے، پوری دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ادھوری دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، مگر جھکے کمر ساتھ نہیں دیتی، سجدہ نہیں ہوتا اس سے۔ ایک وہ نمازی سجدہ تو کر سکتا ہے مگر کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی بیٹھ سکتا ہے، ٹانگ میں مثال ایسی اس کی چوٹ ہے یا ٹانگ ہی سے معذور ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا مگر سجدے پر طاقت ہے۔ بھائی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کیا سجدہ نہیں کر سکتا؟ سجدہ تو کر سکتا ہے نا۔ تو اب ایسے شخص کے مسائل الگ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک نیا فیشن چلا ہے کہ محترم صاحب کرکٹ تو پورا کھیلیں گے، تھک کر آئیں گے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح ہمارے بابا جی باقاعدہ چل کر تشریف لا رہے ہوں گے، اسٹک کے ذریعے آ رہے ہوں گے، مگر مسجد میں آئیں گے تو کرسی پکڑ کر آ جائیں گے۔ تو اس کی کئی صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں نماز نہیں ہوتی، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نماز تو آپ کی ہو جائے گی مگر آپ صف بندی میں مکروہ فعل کے مرتکب ہوں گے۔ اب مثلا ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں، قیام کر سکتے ہیں تو ان کے مسائل الگ ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ یہ بالکل قیام نہیں کر سکتے، یہ قیام نہیں کر سکتے، یہ تو بیٹھے رہیں گے، اور یہ اسلامی بھائی قیام کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کیٹیگری کے اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں؟ یہ قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سجدے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں، فرض کریں ایک صف اگر کھڑی ہو جائے، آپ پوری صف کھڑی ہو جائے، پہلی صف صرف۔ اب عام طور پر کرسیاں کونے میں رکھی جاتی ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ صف میں کرسی کی جس کو حاجت ہو وہ کونے میں رکھے۔ اس وقت ہمارے یہ اسلامی بھائی، یہ ان کی ٹانگوں کا مسئلہ نہیں، ان کی کمر کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ بچائے، ہے نہیں فرضی طور پر، تو ان کی جب کمر کا مسئلہ ہے، یہ جھک نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، تو اب ایسے مریض افراد کیا کرتے ہیں
کہ یہ مریض افراد صفوں کے اندر قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کا مکروہ فعل کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، مثلا آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ باہر آ جائیں، آپ یہاں کھڑے ہو اس جگہ پر، اس کرسی کے آگے، تو صفیں کس طرح سیدھی کرتے ہیں؟ اپنی ایڑیاں، کندھے اور گردنیں ایک سیدھ میں کر لیجئے۔ کیا یہ ایک سیدھ میں ہے؟ اچھا، اب آپ بیٹھ جائیے۔ اب ان کے کندھے ایک سیدھ میں آ رہے ہیں، ان کے کندھے اب ایک سیدھ میں آئیں گے۔ تو پہلی صورت کے اندر یہ ایک فعل مکروہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ صفیں درست نہیں ہو رہی۔ اب سمجھے مسئلہ، یہ وہ اسلامی بھائی ہیں کہ قیام کر سکتے ہیں اور سجدہ نہیں کر سکتے۔ جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں، اگر وہ مجبوراً کرسی پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے کرسی پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ کھڑے ہونے کی صورت میں صف بندی میں خلل نہ آئے اور کراہت کا مرتکب نہ ہو، اور ہو سکے تو بغیر کرسی کے نماز پڑھیں کہ اس صورت میں قیام کرنے اور پھر بیٹھ جانے دونوں صورتوں میں صف بندی میں خلل نہیں آتا۔ یعنی یہ بھی صورت ایسی ہے کہ ان کو رخصت ہے کہ کرسی میں بیٹھے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ یہ بھی حضرت کرسی نکال دے۔ ایک اصول یاد رکھیے، فرض، وتر، عیدین، سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے، یعنی جو قیام کر ہی نہیں سکتا اس پر قیام فرض نہیں ہے، یا سجدہ نہ کر سکے جیسا کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہنے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آنے، یا چوتھائی سطر کھلتا ہے، یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ کون سی نمازیں جس میں قیام میں کھڑا ہونا ضروری ہے؟ سنت فجر۔ کون سی؟ چاہیں تو لکھ لیں، سنت فجر۔ نمبر 2، جتنی بھی فرض نمازیں، فرض رکعتیں، ظہر کے 4 فرض، فجر کے 2، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4۔ اسی طرح وتر، 3 وتر ہوتے ہیں نا عشاء کے اندر، یہ بھی آپ کو باقاعدہ کھڑے ہو کر پڑھنے، اور عید کی نمازیں بھی کھڑے ہو کر پڑھنی ہیں۔ اب جو شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہوگا تو اس کے پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے، کھڑا ہوگا تو اس کا زخم ہے خون نکل جاتا ہے، کھڑا ہوگا تو اتنی تکلیف ہوگی کہ قرات ہی نہیں ہو سکے گی، اتنا اس کا سانس پھول جاتا ہے کہ وہ قرات نہیں کر سکتا، کھڑا ہوگا تو اتنی تکلیف ہوگی کہ ناقابل برداشت ہوگی، یا مرض دیر سے اچھا ہوگا۔ تو اب ایسی صورتوں کے اندر اس کو قیام جو ہے وہ قیام نہ کرنے کی رخصت ہے، قیام اس پر فرض نہیں ہے۔ اب یہ اسلامی بھائی وہ ہیں جن پر قیام فرض نہیں ہے، کھڑا ہونا قیام میں ان پر فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر یہ کھڑے ہوتے ہیں تو صف بندی میں مکروہ فعل ہوتا ہے، تو اب یہ کیسے پڑھیں گے نماز؟ آپ نماز پڑھیں گے، قیام، رکوع اور سجود ساری چیزیں اشارے سے کریں گے، اشارے سے نماز پڑھیں۔ آپ پڑھیں، ہاتھ باندھیے۔ اب یہ ان کا قیام ہے، یہ بیٹھے ہیں تو یہ صف میں بالکل صحیح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب رکوع کریں، سجدہ کے لیے پیچھے آئیں، پھر آپ کا یہ ہو گیا قومہ۔ سجدے میں اب آپ زیادہ اشارہ کریں گے، رکوع سے اشارہ زیادہ ہونا چاہیے سجدے میں، جیسا کہ آپ نے کیا۔
تو یہ اسی انداز سے نماز پڑھیں گے. اب آپ کرسی ہٹا لیجئے. اب آپ نے سجدہ نہیں کرنا لیکن آپ قیام کر سکتے ہیں, تو اب آپ قیام کریں. قیام میں یہ کھڑے ہیں, رکوع میں یہ جتنا جھک سکتے جھکے. مثلا آپ رکوع میں آئیے, فرض کریں آپ پورا نہیں جھک سکتے, ادھورا جھکے. سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ ہونا چاہیے. اب کھڑے کھڑے اشارہ کریں یا بیٹھ جائیں اس موقع پر, اور بیٹھ کر سجدے کا اشارہ کریں. مثلا بیٹھ گئے, اب یہ بیٹھے ہیں, اب یہاں پر یہ سجدے کا اشارہ کر لیا انہوں نے. تو اب یہ صورت کے اندر آپ بتائیے نا کہ سب بندی کے اصول کے زیادہ قریب ہے, جو اسلامی بھائی سجدہ نہ کر سکتا ہو وہ کرسی نہ لے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ لیکن اگر یہ کرسی پر بیٹھتے ہیں تب بھی حرج نہیں ہے. یہ کرسی پر جب بیٹھیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اب کرسی پر ہی بیٹھے. قیام آدھی صف آگے کھڑے ہو کر یہ نہیں کریں گے. کیا کہا گیا؟ انہوں نے قیام, جس کو سجدے پر قدرت نہیں ہے تو وہ قیام, کرسی پر اگر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو قیام نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو مکروہ فعل کا مرتکب ہوگا. اب آپ آ جائیے. تشریف رکھیں. اب یہ اسلامی بھائی ہیں جو سجدہ تو کر سکتے ہیں, قیام نہیں کر سکتے. اب ان کے لیے مسائل جدا ہے. اگر عصا یا بیساکھی, خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے. اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے, اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے. کھڑے ہو جائیے گا آپ. اب یہ اسلامی بھائی ہیں, یہ اسلامی بھائی اگر مکمل طور پر کھڑے نہیں ہو سکتے تو اب جب کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھیں. آپ بیٹھ جائیے. یہ ایسے اسلامی بھائی کرسی پر, جو اسلامی بھائی قیام نہیں کر سکتا. ایک تو وہ تھا جو سجدہ نہیں کر سکتا تھا, جو سجدہ نہیں کر سکتا اس کی بات اپنی جگہ پر رہی کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے, لیکن اب اس صورت میں کرسی پر بیٹھے, کھڑا نہ ہو. مگر جو قیام نہیں کر سکتا وہ کرسی پر بیٹھے, اس کے لیے شرائط ہے. شرط نمبر 1, آپ کے پاس کوئی غلام وغیرہ ایسا ہے جو آپ کو کھڑا کر کر نماز پڑھ لے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو کھڑا کر کر نماز پڑھا دے؟ اگر ہے تو اب اس صورت میں یہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے, نماز نہیں ہوگی. نمبر 2, آپ کے پاس کوئی عصا وغیرہ ہے جس پر آپ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھ لیں, ایسی کوئی صورت ہے؟ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. نمبر 3, کیا آپ دیوار پر ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب آپ کو دیوار پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنا فرض ہوگا, آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے. نمبر 4, اگر آپ کے پاس کیا صرف اتنی قدرت ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر آپ باندھے اور باقی نماز بیٹھ کر پڑھ لیں؟ اتنی طاقت ہے تب بھی آپ شروع سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. قیام کے لیے 4 باتیں ہونا ضروری ہیں. نمبر 1, کوئی فرد ایسا ہو جو اس اسلامی بھائی کو نماز کے لیے سہارا دے دے, تو اب سہارا کا ہونا کیا ہوگا؟ سہارا لینا ضروری ہوگا. بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی. فجر کی سنتیں, ہر فرض نماز, وتر نماز اور عید کی نماز اگر انہوں نے بیٹھ کر پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. سہارا لے سکتے تو کیا لیں گے؟ عصا کے ذریعے ٹیک لگا سکتے تو ان کو عصا سے ٹیک لینا, دیوار سے ٹیک لگا سکتے تو ان کو ٹیک لینا. صرف تکبیر اور کچھ دیر قیام اگر کھڑے ہو کر سکتے ہیں, یا صرف تکبیر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں تو تکبیر کھڑے ہو کر کہنا کیا ہے؟ اب جب یہ دیوار سے ٹیک لگ سکتے ہیں تو کیا یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکیں گے؟
اب اگر یہ اسا سے ٹیک لے کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے؟ اور اگر یہ صرف تکبیر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اور کرسی پر بعد میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ صف بندی کی مکروہ صورت ہے. مثلا کھڑے ہو جائیے آپ. اب فرض کیجئے یہ ایک ایسے مریض ہیں جو اسلامی بھائی صرف اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں. اب آپ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہیے, باقی اسلامی بھائی سب سیدھی کر لیں, آگے والے نا. اب دیکھیے یہ آگے وہ پیچھے, ایسا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. تو یہ صف بندی کی مکروہ صورت ہو گئی. صف بندی کی مکروہ صورت کا ارتکاب ہو چکا ہے. جیسا کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام صفحہ نمبر 7 پر ہے, صف کی سیدھ میں کرسی رکھی ہونے کی وجہ سے وہ خود صف سے آگے جدا ہو کر کھڑا ہوگا جیسا کہ عام طور پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں. یا پھر کرسی صف کے پیچھے کر کر خود صف کی سیدھ میں کھڑا ہوگا تو بیٹھنے کی صورت میں صف سے جدا ہوگا, اس کی کرسی کی وجہ سے پیچھے صف خراب ہوگی. لہذا دونوں صورتوں میں صف بندی میں خلل کی مکروہ صورت کا ارتکاب لازم آئے گا. اچھا دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے. کیا بھائی یہ کہے میں تو یوں کھڑا ہوں گا, آ جائیے, کیا کھڑے ہو, اتنا نہ کرے. اب پیچھے والا کیا کرے گا؟ اس کو تو آپ کہیں گے بھائی آپ نماز چھوڑ دیجئے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان پر فرض ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں گے. اگر ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, بیساکھی کے سہارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اگر یہ اسلامی بھائی دیوار کی ٹیک کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کو دیوار کی ٹیک لگانا, سہارا لینا, بیساکھی کی مدد لینا یہ لازم ہے. بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی. تو کرسی چاہیے ان کو؟ نہیں چاہیے. اب یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو صرف تکبیر کہیں گے کھڑے ہو کر. اب تکبیر یوں کھڑے ہو کر کہیں گے تو صف میں مکروہ صورت آئے گی؟ آئے گی نہیں آئے گی؟ تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی جان بغیر کرسی کے یہاں آ جائیں آپ, اور تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہیے. اب ان کے پاس جتنی طاقت ہے اتنی دیر کھڑے رہیں گے, باقی آپ بیٹھ جائیے. صف ایک سیدھ میں ہے تو اب یہ صف کی مکروہ صورت سے بھی بچ گئے, اور جو ان پر قیام فرض تھا انہوں نے فرض کر لیا, لہذا معذرت کے ساتھ حضور آپ کرسی استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب اگلا صورت, پہلی صورت میں بھی بہتر یہ کہ کرسی استعمال نہ کرے, کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ کہ کرسی استعمال نہ کرے. اب ایک اور صورت ہے, آپ کھڑے ہو جائیے. اب یہ بالکل ہی قیام نہیں کر سکتے, نہ تکبیر کہہ سکتے ہیں, نہ عصا ہے, نہ کوئی سنبھالنے والا ہے, نہ کوئی بیساکھی ہے, نہ کوئی کچھ ہے, یہ کسی طور پر بھی قیام کر ہی نہیں سکتے. تو اب حضور قبول فرمائیے, کرسی پہ بیٹھ جائیے. تو اب یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. کرسی پر بیٹھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے, درجہ بلند ہو جاتا ہو کرسی پر بیٹھنے سے, ایسی صورتیں نہیں ہیں, بلکہ مریض کو بھی چاہیے کہ وہ کرسی کی جگہ نیچے بیٹھے. اس کے فوائد یہ ہوں گے کہ وہ تھوڑا سا قیام کر سکتا ہے تو قیام بھی فرض ہے, صف کی مکروہ صورت سے بھی بچے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس پر سجدے کی طاقت ہے, قیام کرنا چاہتا ہے تو قیام کر سکے گا. لہذا وہ شخص کرسی استعمال نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے اس قسم کے لوگ محض کرسی کے چکر میں رکوع و سجود پر قادر ہونے کے باوجود اشارے سے نماز پڑھتے ہوں. ان کی تو یوں نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں. انہیں جو درست مسئلہ بتائے, سمجھائے, اس پر عمل کی راہ دکھائے. کرسی کی نفسانیت کی وجہ سے بعض لوگ اسے دشمن سمجھتے ہیں, انہیں ہوش کرنا چاہیے. سجدے کا اصل مسئلہ یہ ہے, سجدہ جو ہے وہ باقاعدہ ان کو کرنا ہوگا. پھر اہم بات یہ کہ جب وہ سجدہ زمین پر کرنے پر قادر ہیں تو قیام کے بعد اسے کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. یعنی اب آپ یہ آئیں اس مسئلے پر
جو ہمارا مسئلہ ہے یہ وہ اسلامی بھائی اب کیٹیگری 3 کیٹیگری ہیں. کتنی کیٹیگری ہمارے پاس کرسی کے مسائل میں؟ ایک وہ جو سجدہ نہیں کر سکتے. جو سجدہ نہیں کر سکتے ان کے لیے مشورہ یہ ہے اگر وہ چاہیں تو کرسی استعمال کر سکتے ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرسی استعمال کریں گے تو قیام میں بیٹھنا پڑے گا, جبکہ یہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں گے. گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اب یہ قیام کھڑے ہو کر لیا اور سجدے میں کرسی پر بیٹھ گئے, تو چونکہ صف کی درستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اکیلے بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے میں سنتیں پڑھ رہے ہیں, تو اب یہ قیام کر سکتے ہیں. لیکن جب صف کے اندر ہوں گے تو ان کو قیام نہیں کرنا. نمبر 2, وہ جو آدھا پونا قیام کر سکتے ہیں. آدھا پونا جو اسلامی بھائی قیام کر سکتا ہے وہ صف کے اندر کرسی استعمال نہیں کرے گا, کیونکہ آدھا پونا قیام کے لیے باقاعدہ اس کو کھڑا ہونا پڑے گا, عصا لینا پڑے گا, دیوار کی ٹیک لینی پڑے گی, کسی کا سہارا لینا پڑے گا, تکبیر کہہ سکتا ہے تو تکبیر کہے گا. اس کے وقت جب یہ کھڑا ہوگا تو یہ صف کی سیدھ میں ہو. اب جب طاقت ختم ہو گئی تو زمین پر بیٹھ جائے. قیام کی آدھی پونی جسے قدرت ہے اس کو کرسی استعمال نہیں کرنی. نمبر 3, وہ اسلامی بھائی جس کو بالکل قیام پر قدرت نہیں ہے. اب یہ جیسے قیام پر قدرت نہیں ہے اور یہ کرسی استعمال کر رہے ہیں. پھر اہم بات کہ جب وہ سجدہ زمین پر کرنے پر قادر ہیں تو قیام کے بعد اسے کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب بیٹھنا ہی اس کا غیر ضروری لغو و فضول ہے تو اسے ہرگز کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے. اس طرح بیٹھنے والا یا تو بلا وجہ کی دقتوں میں پڑتے ہیں یا قادر ہونے کے باوجود رکوع و سجود کرسی پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے کرتے ہیں, یوں اپنی نمازوں کو فاسد کرتے ہیں. لہٰذا ایسوں کو زمین پر ہی بیٹھ کر رکوع و سجود درست طریقے سے بآسانی ادا کر کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ فساد اور ہر قسم کے خلل سے ان کی نماز محفوظ رہے. اب یہ اسلامی بھائی بھلے قیام نہیں کر سکتے, سجدہ کر سکتے ہیں, رکوع کر سکتے ہو تو رکوع بھی, سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ بھی باقاعدہ کرنا ہوگا. اب آپ رکوع کریں باقاعدہ کے لیے پھر کھڑا ہونا پڑے گا, لیکن لازمی بات ہے جو شخص کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے اکثر پھر وہ رکوع پر بھی قادر نہیں ہوتا, اکثر ایسا ہوتا ہے. تو اب اگر یہ رکوع پر قادر نہیں ہے تو یہ رکوع بھی بیٹھ کر سکیں گے کہ بالکل ہی نہیں کر سکتے. اب جب رکوع پر قادر ہے تو رکوع کے لیے کھڑے ہونا, پھر سب کے مسائل, اور سجدے پر قادر ہیں تو ان کو باقاعدہ سجدہ کرنا ہوگا اور یہ دقتوں میں پڑیں گے. لہذا ان کو بھی مشورہ یہ ہے جناب کرسی ہٹا دیجئے اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیجیے. تنبیہ, جماعت سے نماز پڑھنے والا کرسی پر بیٹھ کر پڑھے, اس حوالے سے کافی تفصیل بیان ہو چکی. جس کا پڑھنا جائز بھی ہے اسے بھی چاہیے کہ صف بندی میں خلل نہ کرے, نمازیوں کو وحشت نہ ہو اس کا خیال رکھے. لیکن منفرد ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اگر مجبوراً کرسی پر بیٹھ کر نماز احتیاطوں کے ساتھ پڑھے تو اس کی گنجائش ہے, اس میں حرج نہیں. تو ایسوں کو کرسی پر سے اٹھانے اور بیجا شدت برتنے اور انہیں متنفر کرنے کی بھی ہرگز اجازت نہیں. فساد کی کراہت و خلل پر مشتمل اور اجازت کی صورتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, انہیں خلط ملط نہ کیجئے. دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام, یہ کتاب اب حاصل فرمائیے اور اس کا مطالعہ کیجئے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز.